السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرة رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الوضوء۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ عام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے اور یہی بات معلوم ہے عام لوگوں کو کہ جب آدمی وضو کرے گا تو وضو کے ہر اعضاء کو تین مرتبہ دھونا ہے۔ یہی بات اصل معلوم ہے لوگوں کو۔ ہاتھ دھونا ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے تو 3 مرتبہ ڈالنا ہے، چہرے کو دھونا ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، ایک مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے۔ دراصل یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ایک مخصوص فکر سے ہٹا کر کے قرآن و حدیث کی طرف لاتی ہے کہ انسان پتہ کرے، معلوم کرے کہ کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اب تک لوگوں کو یہی معلوم رہتا ہے عام طور پر کہ وضو کے ہر حصے کو 3 مرتبہ دھونا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، 2 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، اور 3 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، غور سے سنیے۔ صحیح البخاری کتاب الوضوء باب الوضوء مرتن، یعنی وضو کے اعضاء کو، یعنی وضو کے حصے کو 1 مرتبہ دھونا۔ حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو 1 مرتبہ دھویا۔ وضو کے جو جسم کے حصے ہیں جس کو وضو میں دھونا ہے ان کو ایک مرتبہ دھویا۔ مرتن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ دھویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، دوسری روایت ہے، دیکھیے، صحیح البخاری کتاب الوضوء باب الوضوء مرتین کا مطلب 2 مرتبہ، 2 مرتبہ۔ حدیث ہے، حدیث نمبر 158، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو کے جسم کے جو حصے کو دھویا، ہاتھ کو یا کلی کیا یا ناک میں پانی ڈالا یا چہرہ دھویا یا دونوں ہاتھ کو دھویا تو 2 مرتبہ کر کے دھویا۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب فضل الوضوء والصلاۃ عقبہ، حدیث نمبر 230، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امیر المومنین 3 خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ وضو کے جو حصے ہیں بدن کے، وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو 3 مرتبہ دھویا۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، یعنی جن کو امام نووی کہتے ہیں، امام نووی اپنی کتاب المجموع شرح المہذب کے اندر، اور اسی طرح سے ان کی دوسری کتاب صحیح مسلم کی جو شرح ہے المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، اس میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف 1 مرتبہ دھوتا ہے اور پورا حصہ بالکل تر ہو جاتا ہے، اس کو 2 مرتبہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تو 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا بالاجماع سنت ہے۔ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے کہ وضو کے جو اعضاء ہیں جن کو ہم 3 مرتبہ دھوتے ہیں یا 1 مرتبہ دھوتے ہیں یا 2 مرتبہ دھوتے ہیں، اس کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا ہے۔ اگر 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی شدید وعید اپنی امت کو بتلائی ہے۔ اس سلسلے میں بڑے سخت الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ
باب الوضوء ثلاثن ثلاثن۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنے کا طریقہ پوچھا کہ ذرا بتلائیے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس کو وضو کر کے دکھلایا اور وضو کے ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا اور کہا ھذا الوضوء، یہی وضو کا طریقہ ہے۔ 3 مرتبہ دھونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وضو کا طریقہ ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فمن زاد علی ھذا، جو آدمی 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے گا، جو آدمی 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا، فقد اساء وتعدى وظلم، 3 مرتبہ سے زیادہ دھونے والا آدمی بہت برا کام کر رہا ہے، حد سے آگے بڑھ رہا ہے، یعنی شریعت کا جو حکم ہے اس کے حد سے آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ ظلم و زیادتی سے کام لے رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب الاسراف فی الوضوء عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ دعا کرنے میں اور وضو کرنے میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے، دعا کرنے میں بھی حد سے آگے بڑھ جائیں گے، یعنی دعا کا جو طریقہ ہے، دعا کے جو آداب ہیں، دعا میں استعمال کرنے والے جو الفاظ ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کو چھوڑ کر کے آپ من مرضی جو چاہیں گے دعا کریں گے، اور وضو میں بھی حد سے آگے بڑھ جائیں گے، یعنی وضو میں 3 کے بجائے 4 مرتبہ دھوئیں گے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے آدمی جن کے دل میں برابر وسوسہ رہتا ہے، دھوئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کریں گے، منہ دھو لیں گے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی دھو لیں گے، پھر ان کو لگا کہ پتہ نہیں کیا ہوا نہیں ہوا، پھر سے دھونا شروع کر دیں گے۔ دھو رہے ہیں، 3 مرتبہ دھو لیا لیکن ان کو تسلی نہیں ہو رہی ہے، 1 مرتبہ اور دھو لے رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ دعا کرنے میں اور وضو کرنے میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے۔ ایسے لوگ دراصل برا کرنے والے، شریعت کی حد سے آگے نکلنے والے اور ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، وضو کے اعضاء کو، پارٹ آف باڈی جو ہے وضو کا، اس کو 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، اور 1 سے زیادہ مرتبہ دھونا بالاجماع سنت ہے۔ اگر 1 مرتبہ دھونے سے پورا جو ہے حصہ تر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر آدمی نہیں دھوتا ہے لا باس ولا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح سے ایک بات اور یاد رکھیے، وضو جو ہم کریں گے تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے ہاتھ دھویا، ہاتھ کو 2 مرتبہ دھو لیا، اس کے بعد کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا تو 3 مرتبہ ڈال لیا، چہرہ دھویا تو 2 ہی مرتبہ دھویا، ہاتھ دھو لیا تو پھر 3 مرتبہ دھو لیا، یعنی کسی حصے کو 2 مرتبہ اور کسی حصے کو 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے، حدیث آپ کے سامنے بالکل موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الوضو باب مسح الرأس کلہ، حدیث نمبر 185۔ حدیث ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ یاد رکھیے، اگر کوئی صحابی یہ بتلائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وضو کرتے تھے تو اب ہم اس میں ڈاؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو جماعت ہے، انبیاء کرام کے بعد دنیا میں سب سے اچھی، سب سے بہتر، سب سے زیادہ تقوی والی جماعت ہے، عدل و انصاف والی جماعت ہے۔ جتنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اتنے ہی امت کے لوگوں کو بتلایا۔ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ مجھ کو دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وضو کیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل، لہذا انہوں نے پانی منگوایا اور سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر ڈالا۔ پانی لیتے تو پہلے کیا ہاتھ پر لیتے ہیں، دھوتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ پر ڈالنے کے بعد انہوں نے ہاتھ کو 2 مرتبہ دھویا۔ ہاتھ کو کتنی مرتبہ دھویا؟ صرف 2 مرتبہ دھویا۔ اس کے بعد آگے ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ 3 مرتبہ کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا، کلی بھی کیا 3 مرتبہ، ناک میں پانی ڈالا بھی 3 مرتبہ، اور چہرہ بھی دھویا 3 مرتبہ، اور اس کے بعد ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک صرف 2 مرتبہ دھویا، بس 2 مرتبہ اس ہاتھ کو دھویا، 2 مرتبہ اس ہاتھ کو دھویا۔ حدیث نمبر یاد رکھیے گا، کہیں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، اگر یاد نہیں ہے ہمارا آڈیو ہے، آپ وہاں سن لیجئے، حدیث نمبر چیک کر لیجئے، حدیث میں دیکھ لیجئے، کیونکہ ہمارا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچانا بھی ہے، اور ہمارا کام
صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرنا ہے. ہم اسی کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی چیز کو ہم فرض نہیں سمجھتے ہیں. تو دیکھیے صحابی رسول نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھویا 2 مرتبہ، اس کے بعد کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ، اور چہرہ دھویا 3 مرتبہ، اور بعد میں جو ہاتھ دھویا وہ 2 مرتبہ دھویا. پھر 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کیا، اس طرح سے کہ پہلے آگے رکھا اور پھر اس سے پیچھے لے گئے، اور پھر اس کے بعد پیر دھویا، اور اس کے بعد کہا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ہے. تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ ہے تو بس سمجھ لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وضو کیا ہوا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کشادگی دی ہے، وسعت دیا ہے کہ آدمی ایسے بھی وضو کر سکتا ہے، ایسے بھی وضو کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، جو ثابت ہے وہ ثابت ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. جو ثابت نہیں ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. محترم سامعین کرام، موضوع کے تعلق سے بھی اور بھی کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.